کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، چلو بچوں کو کھلائیں گے جتنا مرضی وہ اسٹارٹ کر لیں۔ پر جو عام جو لوگ ہوتے ہیں جو کمانے والے ہوتے ہیں، جو ادارہ نہیں ہوتا، یہ یتیم خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، جیسے ٹرسٹ ہو گئے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ چلے تو چلو ہم اس کی بات میں نہیں کر رہا، جو لوگ صاحب حیثیت بھی ہیں، کما رہے بھی ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اکٹھا دیکھیں کر میں کے آپ کو رکھ۔ بتاؤں، آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے جی کہ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں۔ مثلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس سے میں نے پیسے لینے تھے، سڑک پہ مل گیا مجھے، اور میں کہا تو اتنے دنوں سے غائب کہاں ہے، پیسے دینے تھے، پیسے تو نہیں دے رہا۔ اس نے مجھے ایک جواب دیا، کہتا جی وہ تو میں نے آپ کو، اچھا ہوا آپ مل گئے مجھے، آپ میری شادی پہ آئے۔ میں نے کہا تو وہ پچھلے پیسے دے نہیں دے، اگلا خرچہ مجھے بتا دیا، شادی پہ آؤں گا تو سلامی دوں گا، تو نہیں آپ نے سلامی نہیں دینی۔ میں نے کہا پھر آپ نے سلامی نہیں دینی، آپ نے پیسے وصولی کرنی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا شادی میں تو یہ بندہ کہتا ہے یہ خرچہ اور ہونا ہے، کچھ پیسے دو، تو سلامی دو، تو یہ نئی کہانی مجھے ڈالنا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے، جس وقت آپ کے پیسے پورے ہو جائیں آپ نے کاپی پینسل میرے حوالے کر دینی، میں نے کسی اور کے حوالے کر دینی، آپ کی ریکوری پوری ہوگی۔ بس نام پتہ جو بھی لکھوائے اس کا نام کے آگے پیسے لکھ لینے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھ میری بات سے، ٹھیک ہے میں نے پیسے لینے ہیں، لیکن یہ زندگی بھر میرے پہ لیبل آ جائے گا کیا، بیاہ بھی بہ لین پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ لیبل میں نے اپنے آپ پہ نہیں لگانا، میں کوئی غلط اس سے زیادتی نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنے پیسے مانگ رہا تھا، اپنے پیسے لینے تھے، اس کی سلامی میں بھی اپنے پیسے لینے تھے، کچھ اور نہیں لینا تھا۔ لیکن یہ لیبل لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کو بھی پتہ چلنا صحیح تھا اس بات نے ہے، کیا کہنا تھا؟ اس نے کہا اسلامی کے پیسے اکٹھے کر لیا انکل ہاں نے۔ جی، ایسے وہ لوگ ہے کہ کہ سلامی دے بھی لے پیسے، شادی دے بھی پیسے لین پہنچ جاتے ہیں، سلامی دے بھی پیسے مل جان۔ میں نے وہ لیبل سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کام کرنا تھا میں نے زندگی میں ایک دفعہ، ایک ہی بندے نے آج تک یہ آفر کی ہے، کسی دوسرے نے نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی بندے نے مجھے پوری عمر کے لیے ذلیل کر دینا تھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو برے لیبلوں سے بچائیں، برے عملوں سے بچائیں، ہمیشہ۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کے سامنے تو میں یہ حرکت کر رہا ہوں تو انہیں کیا پتہ چلے گا، ان کے سامنے یہ حرکت کر رہا ہوں تو آپ کو کیا، ایسا کوئی چکر نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ بات آواز جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے گا کہ میں بھی جاؤں گا وہ آئے، اینو جانتے ہو پاپے نو اسلامیہ کے پیسے لین بھی آ جاتا ہے، بالکل آپ کہ اچھا سانو لیکچر دیتے ہیں آپ اسلامیہ کے پیسے لینا۔ یہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو آپ کے میرے درمیان بات ہے، ان کو کیا پتہ چلے گا، ان کو کیا پتہ چلے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ برے کام ہو یا اچھا کام ہو، دونوں صورتوں میں ٹریول کرے گا، رکے گا نہیں، رکے گا نہیں، یہ بات طے ہے۔ میری اس عمر کے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات رکے گی نہیں، چلنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سی اور بات کرتا ہوں۔ ہر ایک کے والدین جاتے ہیں، میرے تو جا چکے، آپ میں سے کس کس کے گئے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وراثت دو طرح کی والدین چھوڑتے ہیں، دو طرح کی وراثتیں ہوتی ہیں۔ ایک جس کو ہم اچھی وراثت کہیں گے کہ آپ کو یہ پتہ چلے، مثلا جس میں سے آپ کے والدین گئے ہوئے ہوں، وہ پتہ چلے کہ مظفر صاحب کو انہوں نے 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، تو آپ کہیں گے یار میرے ابا بڑا زبردست آدمی ہے، 2 لاکھ ادھر ہے، 4 لاکھ ادھر ہے، 1 لاکھ ادھر ہے، لو جی وصولی کراؤ جی، دیو بن پیسے۔ اس وقت تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ دوسرا ایک اور پرابلم ہے، 1 لاکھ ان کا قرضہ دینا ہے، 2 لاکھ ان کا دینا، 4 اس کا دینا، 6 اس کا دینا ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا
کہ ابا کی وراثت، قرض کی وراثت وہ ادا کر رہے ہیں، قرض کی وجہ سے۔ قرض کی وراثت ادا کر رہے ہیں۔ اکثر میں نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہماری میت تھی، میری دادی تھی نا، تو وہ فوت ہوئی ہیں، تو ہمارے رشتہ دار اہل و باب ہم نے کسی کے پیسے نہیں دینے تھے، اور ہم صاحب حیثیت تھے لوگ بعد میں نا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں جی یہ عورت مر گئی ہے یا یہ مرد مر گیا ہے، تو اس نے ہمارے اتنے پیسے دینے تھے، تو اس کے بچے کو نہیں پتہ تھا تو ہم نے لینے ہیں، تو بعد میں تو جب مفتی صاحب نے ڈھوگرتے میں جنازہ پڑھایا میری دادی کا 2007 میں نا، تو میرے والد صاحب مفتی کو لے آئے، تو میرا تایا وہ ایک اپنا مولوی لے آیا تھا جو بچوں کو پڑھاتا تھا، تو میرے والد صاحب نے اس کو سائڈ پہ کیا، میرے والد صاحب مفتی صاحب کو لے آئے، وہ میرے والد صاحب کے مفتی تھے ادھر ریلوے اسٹیشن میں ادھر ہوتے تھے، میرے ابو ٹھیکیدار رہ رہے ہیں ریل گاڑیوں کے نا، تو مفتی صاحب کو لے آئے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار اس طرح کی شیخ برادری ہے ہماری، تو ہم ہیں صاحب حیثیت لوگ، ہم لوگوں کا مطلب کہ نظام چلانے والے لوگ ہیں، مطلب کہ لوگوں کا کھانے والے نہیں چلانے والے ہیں، اگر یہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ 50 تولہ سونا جو بھی ہے جتنا بھی چھوڑ کے گئی ہے، جو بھی گئی ہے چھوڑے، تو یہ ان سے پوچھیں کہ اس عورت نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس کے بچے کو ابھی بتا دے، دفنانے سے پہلے اس جنازہ گاہ پہ جنازہ پڑھایا نا، تو پڑھانے سے پہلے انہوں نے بات کی مفتی صاحب نے، اگر اس نے عورت نے یا کسی کے اس نے پیسے دینے یا اس سے کوئی لینا دینا ہے تو اس کے بچے کو بتا دے، بعد میں یہ بات نہ لوگ کریں کہ یار یہ عورت چلی گئی پردہ کر گئی دنیا سے۔ میری بات دادی بہت اچھی عورت تھی، میں لوگوں کی شادیاں وغیرہ بھی کرا دیتی ہیں، تو بڑا اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعد میں اس طرح کی کوئی بات نہ کریں، مفتی صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اگر اس عورت نے کسی کے پیسے دینے یا اس سے کسی کے لینا دینا ہے تو اس کے بچے کو بتا دے وہ، تاکہ ابھی ہم دفنانے سے پہلے یہ بات کلیئر ہو گئی، تو بعد میں لوگ بھی مسئلہ بنا دیتے ہیں، مرنے میں کوئی اچھا بندہ مر جائے تو اس کے لیے بھی مسئلہ بنا۔ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں وراثت کا بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر کا اتنا یا بیوہ ہے تو اس کا اتنا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے، بیٹا ہے تو اس کا ڈبل ہے، بیٹی ہے تو سنگل ہے جی حصہ، اور اس کے علاوہ ایک جو جس پہ کبھی بات نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ جو اگر وراثت تقسیم کرتے وقت کچھ فقراء مسکین مساکین اگر آ جائیں تو کچھ ان کو بھی دے دو، یہ کبھی آپ نے سنا ہے معاشرے میں؟ یہ قرآن کریم میں ہے، تو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، یہ اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں، یہ اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں اس کی طرف قرآن کریم میں، کیونکہ جو پیٹ بھرا ہے وہ کبھی اس چکر میں نہیں پڑتا کہ میں، وہ یہ کہے گا اگر لینے بھی ہیں تو اللہ دے ناتے معاف کیتا، جو کم ظرف ہوگا وہ کہے گا بیل لینا۔ تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ قرآن حکیم کے حکم کے مطابق اگر کچھ ایسے فقراء کو دے بھی دیا جائے تو اس میں دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کا مطلب قرآن کی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، کچھ فقراء مساکین اس وقت آئیں جس وقت ان وراثت کو دے تقسیم بھی ہو رہی ہو جانا چاہیے۔ تو ان کو بھی دے دیں، جی کہ میرا خیال ہے مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے تو اگر سورہ نساء میں ہے شاید اس کا، بہرحال جہاں پہ بھی وراثت کا ہے یہ وہاں پہ اس کا ذکر ہے، تو اس میں دل میلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کچھ فقراء مساکین کو بھی ہم نے دے دیا، اور دوسرا یہ ہے جو نیچے کا لیول کا کوئی بندہ ہے وہ اپنے لیول پہ ہی بتا سکے گا، مثلا میں نے 10,000 روپے دیا تھا، ایک مثال بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا 10 لاکھ میں نے دیے ہیں، کیوں 10 لاکھ اسے بھی تو پروو کرنے پڑیں گے، میں نے 10 لاکھ دیا ہے، تیرے پاس 10 لاکھ تھے کہاں؟ دیکھیں نا ایک بات یہ تو ہے نا کہ اگر کوئی یہ بندہ کہے مثلا میں کہوں جناب میں نے آپ کو 3 کروڑ روپے، تو اگلا سوال میرا تو 3 کروڑ ہے نہیں، 3 کروڑ دیکھے سن دیکھیں ہی نہ کبھی ہو، جہاں، تو اب مطلب کلیم بھی لیول کا ہی ہوگا نا، کلیم اوپر کے لیول کا تو نہیں ہو سکتا، کلیم بھی تو اپنے لیول کے بندہ کرے گا نا،
تو اس لیے وہ فقیر فقراء ہیں میرے خیال میں دے دیے جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ آپ ہمیں دیں. آپ کو کوئی نہ کوئی تو گواہ ہوگا نا آپ کچھ کا. ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں صحابہ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے ان کو پتہ ہے ان کی دکانیں یہ وہ کاروبار کرتے ہیں، آگے بھی کہ میرے دادے کی کمیٹی بھی کھا گئے. دادا میرے پہلے فوت ہو گئے، پھر وہ بعد میں مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس وجہ سے میرے والد صاحب نے کہا میرے لیے بعد میں مسئلہ نہ بن جائے کہ میں 10 لاکھ روپے تیری دادی نے میرے سے ادھارا لیا تھا یا کچھ کام کے لیے لیا تھا، بعد میں مجھے دینا پڑ جائے. تو وہ اس حساب سے اس طرح کے ہمارے جو سے رشتہ دار بیچ میں ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے مخالفت والے ہوتے ہیں. میں اس حساب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرے پاس میں آپ کو بتاؤں مزیدار بات ہے، ایک کمپنی کا بندہ آ گیا، ہم نے اس سے ایک سروسز لی. ہم ان کو کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ سروس نہیں دے رہے، آپ یہ سروس نہیں دے رہے. اس کے بعد ہم نے وہ مکان چھوڑا تو ہم نے اسے بلایا کہ یہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اب آپ یہ اپنا کھا لیں یہاں سے. کہنے لگا جی یہ بل ہے آپ کا. میں نے کہا یار سروس آپ نے دی ہے، کمپلینٹ آپ کے پاس مسلسل ہے. نے تو مسلسل ہے، کہیں پہ آپ کے پاس ہے پروف کہ آپ نے سروس ہمیں پرووائڈ کی ہے؟ کہیں وہ کنیکشن تو تھا نا آپ کے پاس، آپ پیسے دیں. اچھا، تو جو بھی اس کا بل تھا میں نے اس پہ جیب سے وہ پیسے نکالے. اس کے بعد میں نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں اپنے والدین کا، اپنے بیوی بچوں کا. یہ نیت یاد رکھے ویسے جو میں ابھی کر رہا ہوں. صحیح میں صدقہ کرتا ہوں اپنے والدین کا، بھلے گزر چکے ہوں، اس کی ضروری نہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں کا، ان کے اہل و عیال کا، اپنی بیوی بچوں کا صدقہ کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، قربتاً اللہ لا یارہ تسلی. کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں کہا تم جو کلیم کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نہیں لوں گا. میں کہا کیوں نہیں لو گے؟ تم نے بل لینا ہے، یہ میرا مسئلہ تھا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری طرح ڈیو نہیں ہے تو میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں. تم تو اپنا بل لے رہے ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تمہاری نیت کا کہ وہ بندہ ہڑبڑ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھو میں بڑا پن ہے نا آپ نے. میں کہا میں دے رہا ہوں نا تمہیں، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم وصولی ڈالو اپنی. تم نے جا کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے، تم نے اپنی جیب میں تو نہیں رکھنے. تمہیں ٹینشن کیا کی ہے؟ اگر میں یہ نیت کر کے دے رہا ہوں تو تم نے تو کمپنی کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرانے. کمپنی کے جو اتھارٹی ہیں انہیں جا کے بتانا یہ بندے نے اس طرح پیسے دیے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں پھر ان کا بھی ضمیر کوئی ہے نہیں ہے. تو سمپل یہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی ایسا پیسہ دینا بھی پڑ جائے کہ بھائی میں کیوں رکھوں، جان چھوڑا، لیکن نیت آپ قرضے کی کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا مثلا آپ نے کوئی قیمتی چیز یہاں رکھی، میں باتیں کرتا کرتا ادھر آیا، آپ کی وہ چیز اٹھا کے میں نے خاموشی سے جیب میں ڈالی اور اس کے بعد نکل گیا. اب میں جب نکل گیا تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں اب آپ نیت اگر کریں صدقے کی مثلا اسی طرح سے تو وہ نیت نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، وہ چوری ہوئی ہے، زمرے میں وہ چوری ہوئی ہے، وہ صدقہ نہیں ہوگا. صدقہ نہیں، کیونکہ جب آپ کا وہ مال نہیں رہا، وہ تھا تو آپ کا ہی، بغیر پوچھے اٹھائی. جب اٹھا لیا وہ گناہ تو میرا ہو گیا نا، آپ کا نہیں ہوا، میرا ہو گیا. لیکن آپ نیت نہیں کر سکتے اب، کیونکہ اب آپ کی ملکیت نہیں رہی تھی. جب تک میرے ہاتھ میں تھی، اس کے ہاتھ میں میں نے نہیں پکڑائی تو میں نے اس وقت نیت کی، کیونکہ میری پراپرٹی تھی، میری چیز تھی، میرے ہاتھ میں تھی، میرے قابو میں تھی. لیکن اگر میں آپ کی چیز چوری کر کے چلا جاؤں، اب آپ پیچھے سے لو جی بابا جی لائے تھے گئے نے، چلو میں بھی نیت صدقے دی کر، نہیں ہوگی آپ کی. آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو دے دوں، آپ تب نیت تو کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز آپ نیت نہیں کر سکتے. آپ کر بھی لیں، نیت کر بھی لیں، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں رہی. چیز وہ ہوتی ہے آپ کی جو آپ کے اختیار میں ہے، اختیار میں آپ کی اپنی ہو. مثلا میں کہوں یہ جو پراپرٹی ہے جناب میں صدقہ کر رہا ہوں،
جی میں یہ بھی صدقہ کر رہا ہوں، تو میں کیا ہے، میں تو سارا زمانہ صدقہ کر دوں گا، لیکن میری ہے کیا؟ ہے کہ میرا تو یہ پودا ایک تن یہاں نہیں لگا ہوا، بالکل میرا تو ایک پودا تک نہیں لگا ہوا یہاں کہنے سے تو پہ. نہیں ہوتا نا، جو اپنی پراپرٹی ہو اپنی تو میں اگر میری پراپرٹی ہے تو میں صدقہ کروں گا تو انتقال ہو، ہوگا. رجسٹری ہو اس کے ویسے تو پاس نیت ہے پھر میں پوری دنیا کی کرتا پھروں، جی بالکل سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جاؤں، لو جی صدقہ میں سمندر کا کر رہا ہوں، دریا کے کنارے کھڑا ہو جاؤں، دریا کا صدقہ کر رہا ہوں، آسمان کو دیکھو آسمان کا صدقہ کرنا شروع کر دوں. یہ چیز میری ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو وہ ایک پودے کا بھی نہیں میں صدقہ کر سکتا. سمجھداری والی بات ہے. میں اس پودے کا بھی نہیں صدقہ کر سکتا، یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. جو چیز میری ملکیت ملک میں ہے، میرے اختیار میں ہے، اس کا میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کر سکتا. بھلے وہ میری ہو بھی تب بھی نہیں کر سکتا اگر کسی اور نے اس پہ قابو پا لیا، جیسے چوری کر لی، ڈاکہ مار دیا کسی نے، تو میں نہیں کر سکتا. اگر کر بھی لوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے اختیار میں نہیں رہی بات، میرے اختیار سے باہر چلی گئی. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں جن کو وسعت قلبی کے ساتھ دل میں دماغ میں ہمیں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کرنے کے ساتھ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ادروائز بیکار باتیں ہیں. دوسرا یہ ہے اپنے آپ کو ججمنٹل کبھی نہ بنائیں. مثلا ایک آدمی ہے، آپ کا خیال ہے کہ محرم اسے گوشت نہیں کھانا چاہیے، آپ ججمنٹل نہ بنائیں اپنے آپ کو کہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کا خیال ہے غلط ہے، میرا خیال ہے صحیح ہے. اکثر اور لوگ وہ بھی کر باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لوگوں کی سے میں نے سنا. وہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، میں آپ کا نام سے مراد یہ نہیں، آپ نہیں میں ہے، نہیں کہہ رہا، میں ایک لوگ مجھے ایگزامپل کہہ آپ رہے کو ہوتے ہیں بتا یار رہا ہوں. محرموں میں بھی گوشت وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. زیادہ بہتر طریقہ تو یہی ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک مثال ہے، میں نے قربانی نہیں بھی کی ہے، ایک مثال ہے، اور میرے پاس آپ سب لوگوں کی طرف سے میرے پاس گوشت آ گیا، ایک گائے یا ایک بکرا میرے پاس پورا ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہو گیا ہے تو اب فریزر بھی خرید کے لے آؤں، اس وجہ سے، کیونکہ میرے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے پہ فرض یہ ہے کہ میں آگے اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، آگے لوگوں تک پہنچاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ میرے پاس آ گیا ہے تو بس میرے اختیار ہو گیا ہے. آپ اپنے آپ کو سخی بنائیں، سخی بنائیں. سخی یہی ہے، سخی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فریزر بھر لو، فریج بھر لو، کہ فریج بھر لو. سخی یہ نہیں ہے. سخی یہ ہے کہ کس کو ضرورت ہے، کس کے پاس کم پہنچا ہوگا تو اس تک پہنچاؤں. سخی یہ ہے. سخی یہ نہیں ہے کہ لو جی میں نے ان سے کو کہا تھا کہ مجھے دو، میں نے ان سے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی مجھے دے دیا، انہوں نے بھی مجھے دے دیا. وہ دے تو دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرا ہو بھی گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے. یہ آج آپ نے ٹاپک میرا تھوڑا سا بدل دیا.